بہت بڑا ڈریم ہے یہ ایک. آئی ایگری. اور کیوں نہ ہو, اگر ہم چلیں ایک اکانومی نہیں بنا سکتے تو کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اکانومیز کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے. جی میں نے لوگوں آپ کے سے لیے جاب فرمایا اپرچونیٹیز پیدا ہو سکتی ہیں, ایجوکیشنل اپرچونیٹیز پیدا ہو سکتی ہیں, کیریئر اپرچونیٹیز پیدا ہو سکتی ہیں, ملکوں کا ڈیفنس اسٹرینتھن ہو سکتا ہے, ہیومن رائٹس کے ایشو ریزالو ہو سکتے ہیں, ڈیموکریٹک ایشو ریزالو ہو سکتے ہیں, مارکیٹ ایکسپینڈ کر سکتی ہے. ہم مسلمز 1.5 بلین کی مارکیٹ ہیں. پریسائسلی ہم ایک بہت بڑی اکانومی میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے, اور 57 کنٹریز ہیں ہم. جی ہاں ماشاء اللہ. سو دیٹس اے اسٹرینتھ. اور پھر ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. آف کورس دے ہیو ایکسلنس, اسرائیل از آن ایکسلنس ان ٹیکنالوجی, اور دے نیڈ ہیومن ریسورس. وی ہیو دا ایکسس. Precisely my point. Precisely my point. Yes. I couldn't agree more with you on that point. Yeah. We have the wonderful human resource. They have the know-how, and we can contribute together. We can collaborate together and do beautiful work. You know, میرے پاس تو بہت آتی ہیں تجاویز کہ آپ آئیے کنٹریبیوٹ کیجیے, دونوں طرف سے کمپنیز بنے, لیکن ہمیں اسے کھولنا ہے دھیرے دھیرے کر کے دونوں ملکوں کو. آپ دیکھیے, اگر مجھے یہ, میں آپ سے بڑی بات نہیں کرتا, اگر کوئی سن رہے ہیں اسلام آباد, لاہور اور فیصل آباد میں, سوچیں یہ 500 بلین کا آپ کے پاس انویسٹمنٹ آ سکتا ہے اسرائیل سے. 500 بلین کا. یہ جو پنجاب ہے ماشاء اللہ, جہاں پہ میرے دادا لے کے آتے تھے مجھے بچپن میں, یہ بدل جائے گا. جو کسان ہیں, جو بیچارے کام کرنے والے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ پیلسٹائن میں کیا پرابلم ہے, پیلسٹائن میں کتنے لوگ ہیں, یہی نہیں پتا ان کو. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پیلسٹائن کو چھوڑ دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بیٹھ کے بات کریں, اس کا 2 اسٹیج سولوشن نکالیں. جب آپ دوست ہوں گے تو آپ کو زیادہ چانس ہے بیٹھ کے بات کرنے کا. اگر آپ کی دوستی نہیں ہوگی تو آپ بات نہیں کر سکتے ہو. آئی ایگری. میں ایک اسرائیلی ٹی وی پہ مجھے بات کرنے کا موقع ملا, اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا, میں نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لیٹس اسیوم کہ ہم تل اویو میں 57 کنٹریز کے ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں. اسرائیلی پرائم منسٹر ہوسٹ کر رہا ہے انہیں, تمام ہیڈ آف اسٹیٹس کو, اور تمام ہیڈ آف اسٹیٹس وہاں بیٹھ کے اسے کہیں کہ ایز اے گیسٹ وی آر ریکویسٹنگ یو ٹو ریزالو دس ایشو, واٹ وڈ ہی ڈو؟ Absolutely, he will seek a solution for the problem. He will seek solution. The other thing is that we don't need to even ask what we have to say. Okay, let's create 2 states and basically put a lot of economic resources in Palestine. You see, یہ پتھر مارنے والے جو بچے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں بیچارے جن کے پاس اسکول جانے کو نہیں ہے, جن کے پاس کام کرنے کو نہیں ہے, جن کے پاس گھروں میں گھر نہیں ہے. جب ان کے پاس کام ہوں گے, جب ان کے پاس یونیورسٹیز ہوں گی, جب ان کے پاس سب چیزیں ہوں گی, تو یہ نہیں ہوگا کچھ بھی. اور پھر آپ اس میں ایسی اکنامک سینکشنز لگائیے کہ اگر ایک دوسرے پہ اٹیک کریں تو ان کو سینکشنز دیں زبردست, لیکن ان کی اکنامکلی امپاور کر دیں. وہ اکنامک امپاورمنٹ سے اسرائیل بہت سیکیور ہو جائے گا. کیونکہ جو آدمی کام کرنے جاتا ہے, جو اپنے آپ بچوں کو نہیں سوچتا ہے, جو اپنی فیوچر کے, آپ بھی سوچتے ہیں, میں بھی سوچتا ہوں, تو وہ نہیں لڑتا. وہ لڑنے سے گھبراتا ہے. اس لیے نہیں لڑتا کہ وہ لڑنے سے ڈرتا ہے, اس لیے گھبراتا ہے کہ اس کی فیملی ہے, ان کے لیے پرووائڈ کرنا ہے, اس کو, اس کے لیے کچھ بنانا ہے, اس کو گھر بنانا ہے, بیٹی کی شادی کرنی, جو بھی کرنا ہے, جو بھی سسٹم ہے. تو I think that's very important. That's something we need to think about. You know, and Absolutely. اور ہماری جو ویمن ہیں, وہ میں نے اسی وجہ سے وہ ویمن امپاورمنٹ پہ لکھی ہے, اس وجہ سے میں نے وہ جوئش کیریکٹر بھی چوز کیا, اسپیشلی فار دی ساس سولجرز اٹراسٹیز. بٹ مین تھنگ از جو ان کی ویمن کی پرابلم ہے, وہ ہماری ویمن کی پرابلم ہے. Muslim women and the Jewish women have the same sort of problems. You know, آپ دیکھیے, آپ یونائٹڈ کنگڈم میں کبھی آئیں گے, ہماری بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, بچے جو ہے باہر شادیاں کر لیتے ہیں. ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں کے اوپر. اب وہ اتنی اچھی ہیں, اتنی اچھی ہیں, نفیس لڑکیاں ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ بھائی مسلمان لڑکے سے شادی کریں, اپنا گھر اسی سے بسائیں. اب ہم مسلمان لڑکے پڑھتے نہیں کبھی اتنے. اب آپ دیکھیے ہر جگہ آپ کو امبیلنس ملے گا, مسلم لڑکی زیادہ پڑھی ملے گی اور مسلم لڑکا نہیں پڑھا ہوا ملے گا آپ کو. تو یہ امبیلنس ہو گیا. پھر آپ اس کو فورس کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ شادی کرو تو اس سے کرو. وہ بیچاری پھنس جاتی ہے, کہاں گئی وہ؟ پھر اس کے لیے بہت کم چانسز ہوئے نا. ہمیں اس کو بھی کھولنا چاہیے. اور یہ سیم پرابلم ہے جوئش کلچر میں بھی. اچھا چشتی صاحب, یہ فرمائیں کہ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم سنتے ہیں یہ کہ ہولوکاسٹ کو ڈینائی کر دیا جاتا ہے, وائی, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ نفرت کا اظہار ہے, یہ کوئی سازش ہے, یہ کوئی پلاننگ ہے, یا یہ تکلیف پہنچانے کا ایک طریقہ ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں لوگ ڈینائل موڈ میں چلے جاتے ہیں ہولوکاسٹ پہ؟ اور
یا میرے خیال میں تو ایسی باتیں کرنے والے تو نفرت ہی پھیلا سکتے ہیں، اور ایسا کہنا نہیں چاہیے. کسی کا دل ٹوٹتا ہے. آپ سوچئے کسی کی ماں کو زندہ جلا دیا گیا اور کسی کے دادا کو زندہ جلا، آپ کہیں کہ یہ ہوا ہی نہیں. یہ بہت دل آزاری ہوتی ہے اس انسان کی. اور ایسے لوگ میرے خیال میں تو اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جو ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ مسلمان تو نہیں کر سکتا. ایک مسلمان کے اندر یہ مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے. یہ مسلمان کی کوالٹی نہیں ہے کہ جو حقائق کو وہ غلط بتائے. جو حقائق کو غلط بتائے وہ میرے خیال میں ہمارے یہاں یہ بات نہیں رہی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے نبی تھے، انہوں نے کہا کہ سچ بولو اور سچ کی تصدیق کرو. اور یہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں اس بات کو پولیٹیکل ریزن کے لیے، یہ غلط بات ہے. اس سے دل آزاری ہوتی ہے، اور ہمارے کئی چیزیں ہماری ہوتی ہیں جو ہم بیسیکلی ہم نہیں کر پاتے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے بالکل بھی. اس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے ایکچولی. ہمیں ٹوٹلی ہمیں لا بھی بنانا چاہیے ایسی چیزوں کا کہ بھائی اس کو جو بھی ایسے غلط چیزیں ہوئی ہیں، چاہے وہ بوسنیا میں بھی ہوئی ہیں، اس کے بھی ہمیں بنانا چاہیے. تو ہمیں اسے ہائی لائٹ کرنا چاہیے مل کے، اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. See, the problem with the Muslim world is that we don't condemn enough. Yeah, that's a problem. That's a problem. That's a genuine problem in Muslim world. But sir, let me ask you one more thing, that ہم ایک اور رجحان دیکھتے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل پرابلم ہو. ابھی فرانس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے، اور اس کے اوپر پھر ایک رد عمل پوری دنیا میں جنریٹ ہوا. اس کو بھی یہودی سازش کہا جاتا ہے. کہیں کوئی پرابلم ہوتا ہے اس کو یہودیوں سے ملا دیا جاتا ہے. وہ 18 ملین کی پاپولیشن سارا دن بیٹھی ہوئی پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہے. یہ ایسا کیوں ایک تاثر دیا جاتا ہے، اور اس سے کیا مقاصد حاصل کر لیے جاتے ہیں؟ یہ ایک طرح سے یہ دیکھیے نا، آپ کے 2-4 چیزیں ہمارے دماغ کے اندر بیٹھا دی گئی ہیں بچپن سے. کہ ایک تو کہ یہ زائنسٹ تھیوری ہے کہ زائنزم جو ہے وہ پورے مڈل ایسٹ کو ٹیک اوور کرے گا. یہ ایسا کچھ نہیں ہے. آج کل ماڈرن ورلڈ میں کوئی کسی کو ٹیک اوور نہیں کرتا اتنے آسانی سے، اور وہ ان کا کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ ٹیک اوور کرے. ہاں، ہر جو سوسائٹی ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے کچھ الگ ارادے ہوتے ہیں. 4-5% ہوتے ہیں، وہ میجورٹی نہیں ہوتی ان میں سے. ہمارے پاس القاعدہ نہیں ہے، مسلمانوں میں القاعدہ نہیں ہے. جی، آپ پاکستان مسلمانوں میں داعش نہیں ہے. ایگزیکٹلی. جب ہم پاکستان میں الیکشن کراتے ہیں تو پارٹی اسلامک پارٹیاں نہیں جیتتی، مین اسٹریم پارٹیاں ہی جیتتی ہے. تو وہ تھوڑے بہت ہوتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں، تو ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اور ہماری ایک گلوبل پاپولیشن جسے آپ نے فرمایا کہ 1.5 بلین 2 بلین لوگ ہیں، تو اس میں سے 4-5% کافی نمبر بن جاتا ہے اس کا. بہت بڑا نمبر. تو پھر ایسے وہ کرتے ہیں ایسی باتیں. تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے. ہمیں ایک تو ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو اور جو اپنی بیٹیاں ہیں اور جو آنے والی نسلیں ان کو سکھانا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ان کے ساتھ، اور ہمارا ایک خدا ہے. ہم ان کے ساتھ ایک ساتھ مل کے چلنا چاہیے. ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، انہیں ہم سے سیکھنا چاہیے. صوفیزم کین پلے بگ رول ان دس انشاءاللہ ان دی فیوچر، بیکاز وہاں پہ بہت صوفیزم ہے اسرائیل میں. ان کی بہت مزارات بھی ابھی بھی ہیں. صوفی ڈپلومیسی از دی اونلی وے. صوفی ڈپلومیسی از دی اونلی وے فارورڈ. Inshallah, I believe so. Inshallah, Allah karega. Allah is a big thing, Allah is common for us, and that's the message we should take forward. I think وہ ہمیں کرنا چاہیے definitely. بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. میری تمام نیک خواہشات آپ کے ساتھ چشتی صاحب. اور آپ ممبئی میں اسٹک ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ صحت مند واپس انگلینڈ پہنچیں، خیریت سے پہنچیں. اور ممبئی نہیں، دہلی ہی نہیں، ہندوستان کے چپے چپے کے لیے ہم دعاگو ہیں کہ وہاں پہ انسانیت زندہ رہے، ان لوگوں کی صحت ٹھیک رہے. اور اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نیبر اور ہم توانا رہیں. زندگی کے تمام الجھاؤ ہم سلجھا لیں گے، لیکن زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ بالکل ضرور فرمایا آپ نے. اور میری بہت بہت خواہشات ہیں، اور میں چاہتا ہوں سارے پاکستان میں اسپیشلی لاہور، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ، میاں والی, Islamabad, all these wonderful areas that I visited with my grandfather, that I come back again inshallah and visit all these people in Punjab, because my grandfather was a Chishti of Punjab. So particularly fond of Punjab from my childhood. So I would like to come back and visit, and I'd like to have sometime we will have a coffee inshallah in your house one day. I would love to host you here at my place. I would love to see you one day inshallah, and all my best wishes to Pakistan. Thank you. Thank you very much. Assalamu alaikum.